بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم مرقال رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاشم ابن عتبہ ابن مالک ابن وہیب قبیلہ قریش کی شاخ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کنیت ہاشم ابو عمرو اور لقب مرقال تھا۔ مورخین نے انہیں نیکی کے ساتھ یاد کیا ہے اور انہیں شجاع، فاضل اور سخی انسان ذکر کیا ہے۔ ہاشم ابن عتبہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ ہاشم کا باپ عتبہ ابن مالک، عتبہ ابن ابی وقاص کے نام سے مشہور سعد ابن ابی وقاص کا بھائی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ روایت میں ہے کہ اس نے جنگ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا اور فتح مکہ سے قبل ہی کفر کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ ہاشم کا بھائی نافع بھی جنگ احد میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہاشم ابن عتبہ جنگ یرموک میں شریک تھے اور اس جنگ میں انہوں نے اپنی ایک آنکھ سے ہاتھ دھویا۔ خلیفہ دوم نے انہیں یرموک سے قادسیہ بھیج دیا۔ جنگ قادسیہ میں وہ سعد ابن ابی وقاص کے لشکر سے ملحق ہوئے۔ سعد نے انہیں لشکر کے میسرے کی کمان سونپی۔ عراق کے بعض شہر ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ خلیفہ سوم کی خلافت کے دور میں سعید ابن عاص خلیفہ کی جانب سے کوفے کا حاکم تھا۔ ایک مرتبہ ہاشم مرقال نے ماہ مبارک رمضان میں آخر ماہ چاند کا مشاہدہ کیا اور اپنا روزہ افطار کر لیا۔ جب یہ خبر سعید کو پہنچی تو اس نے ہاشم سے اس کی وجہ دریافت کی۔ ہاشم نے ہلال ماہ کی رؤیت کی بات کی تو سعید نے کہا، کیا تمام لوگوں میں صرف ایک تم نے ہی اپنی ایک آنکھ سے اسے دیکھا ہے؟ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ان پر حد جاری کریں۔ حضرت عثمان کے قتل کے بعد ہاشم مرقال لوگوں سے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت لینے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جس وقت حضرت عثمان قتل ہوئے اس وقت ابو موسیٰ اشعری کوفے کا حاکم تھا اور وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا تھا۔ ہاشم مرقال نے چاہا کہ وہ امام علیہ السلام کی بیعت کر لے، لیکن ابو موسیٰ نے کہا کہ جلدی نہ کریں۔ یہ سنتے ہی ہاشم مرقال ابو موسیٰ اشعری کے بالمقابل کھڑے ہو گئے اور ابو موسیٰ کی طرف غضبناک انداز میں دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر کہنے لگے، اے ابو موسیٰ، یہ ہاتھ علی کا اور یہ میرا، اور میں نے اس امت کے بہترین فرد کی بیعت کر لی۔ پھر کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہر ایک سے بے پرواہ ہو کر علی کی بیعت کر رہا ہوں اور امیر اشعری سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں علی علیہ السلام کی بیعت کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس کام سے راضی ہیں۔ ہاشم مرقال کا اس طرح سے بیعت کرنا سبب بنا کہ ابو موسیٰ اشعری اور دوسروں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ روایت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں کوفے کی امارت کو ہاشم مرقال کے حوالے کیا اور تب انہوں نے سعید ابن عاص سے قصاص لے لیا۔ ہاشم مرقال جنگ جمل میں شریک تھے۔ جس وقت اہل بصرہ کی طلحہ و زبیر کے ساتھ بیعت کی خبر حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ہاشم مرقال کو ربضہ یا ذیقار سے خط دے کر ابو موسیٰ اشعری کے پاس کوفے روانہ کیا اور ان سے چاہا کہ وہ لوگوں میں جوش و خروش پیدا کریں۔ ہاشم نے جب مشاہدہ کیا کہ ابو موسیٰ اشعری لوگوں کو جنگ کی ترغیب دینے میں بہانے سے کام لے رہا ہے تو وہ امام علیہ السلام کے پاس لوٹ آئے۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفے بھیجا تاکہ ابو موسیٰ کو کوفے کی امارت سے معزول کر دیں۔ ہاشم مرقال جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے سپہ سالاروں میں سے تھے اور اس جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا علم دیا تھا اور وہ قیس ابن سعد ابن عبادہ کے ساتھ بصرے کی پیادہ سپاہ کے سردار تھے۔ اس جنگ میں وہ حارث ابن منذر تنوخہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔
شہادت سے پہلے ہاشم مرقال کا پیٹ کٹ گیا تھا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ آپ نے اسی عالم میں شہادت پائی۔ ہاشم مرقال کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام ان کے اور ان کے ساتھیوں کے اجساد پاک کے نزدیک تشریف لائے اور ان سب کے حق میں دعائے خیر کی اور فرمایا کہ خدا ہاشم اور اس کے ساتھیوں پر رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے حق کو پہچان کر اس کی راہ میں جہاد کیا اور اس پر اپنی جان نثار کی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔